آج ہم نے فسطائیت اور قومی اشتراکیت کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہ دو تحریکیں تھیں، یہ کوئی نظریات نہیں تھے جو ہم پہلے جیسے پڑھتے رہے ہیں۔ یہ جو ہیں پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی ہے، اس کے بعد ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے دنیا میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو پہلی جنگ عظیم میں اٹلی اور جرمنی میں یہ دونوں جو تحریکیں تھیں، فسطائیت اور قومی اشتراکیت، یہ سامنے آئیں۔ دونوں یہ ممالک جو تھے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا۔ جرمنی جو تھا، اس کو تو جیسے ہم نے دیکھا تھا پہلی جنگ عظیم میں اس کو شکست ہوئی تھی اور بہت زیادہ اس نے نقصان اٹھایا تھا، جغرافی طور پر، فوجی اور اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ اس کو نقصان ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اتحادیوں نے جرمنی کے ساتھ معاہدہ ورسائے کیا تھا، جس کے تحت بہت سے علاقے جو تھے جرمنی کے، وہ اتحادیوں نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ بہت بھاری اس کو جرمانہ کیا گیا تھا، یعنی جرمن قوم جو تھی اس وقت بہت زیادہ ذلت کا شکار تھی۔ ایسے حالات میں ہٹلر جو تھا وہ ان کا ایک ہیرو بن کر سامنے آیا۔ اس نے اپنی ایک قومی جو تحریک تھی، تحریک قومی اشتراکیت، وہ یہاں پر شروع کی، اور اس طرح سے بہت جلد وہ وہاں پر جرمنی میں مقبول ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی آمریت قائم کر دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے یہ لوگوں کو، مطلب اس وقت جو اس نے پروگرام دیا تھا، اپنی قومی عظمت کا نعرہ لگایا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ غریبوں کے حالات کو بہتر کیا جائے گا، بے روزگاری کو ختم کیا جائے گا، معاشی اصلاحات ملک میں لائی جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ جب مختلف قسم کے اس کی طرف سے اعلان ہوئے، تو بہت بڑی تعداد میں قوم جو تھی وہ اس کو اکٹھا کرنے میں ہٹلر کامیاب ہوا، اور سب لوگ جو تھے وہ ہٹلر کے پیچھے چلنے لگ گئے، یعنی اس کے ساتھ ہو گئے، اور اس طرح سے یہ ایک عظیم تحریک جو تھی وہ 1930 میں جرمنی میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فسطائیت کا۔ موسولینی نے یہ تحریک جو تھی وہ شروع کی تھی 1922 میں۔ پہلی جنگ عظیم میں جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ دونوں ممالک یعنی اٹلی اور جرمنی شریک تھے۔ اٹلی جو تھا یہ فاتح ممالک میں شامل تھا، اتحادیوں کے ساتھ تھا یہ، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اسے تھا کہ اس کو کافی زیادہ مطلب پروفٹ ہوگا، یعنی کہ مختلف علاقے جو ہیں اس کے حصے میں آئیں گے، اور لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلہ ملنے لگا تو اٹلی کو کوئی صلہ نہیں ملا تھا۔ اس کے نتیجے میں معاہدہ ورسائے ہوا، اس کو اٹلی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا، کوئی علاقہ اس کو نہیں دیا گیا تھا۔ اس سے اطالوی جو تھے وہ سخت ناراض ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر وہ بہت پسماندہ ہو گئے تھے، معاشی حالات وہاں کے ابتر ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کرنسی کی قیمت بہت ڈاؤن ہو گئی تھی۔ باقی تمام اتحادی ممالک جو فاتح ممالک تھے، انہوں نے تو مختلف اس سے بہت فائدہ اٹھایا تھا ان جنگوں کے میں فتح ہونے کے بعد، کہ انہوں نے مختلف علاقے جو تھے ان پہ قابض ہو گئے تھے، لیکن اٹلی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اٹلی کے لوگ جو تھے وہ اپنے بادشاہ سے ناراض ہو گئے تھے۔ تو اس صورت میں موسولینی جو تھا وہ سامنے آیا، اس نے اپنی جو فاشسٹ پارٹی تھی اس کو بہت زیادہ مضبوط بنایا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو متحد کرنا شروع کر دیا اپنی قومی برتری کے نام پر، اور اس حد تک لوگ جو تھے اس کے ساتھ مل گئے تھے کہ بالآخر بادشاہ جو تھا وہ مجبور ہو گیا موسولینی کو وزارت عظمیٰ پیش کرنے پر۔ شروع میں تو موسولینی جو تھا اس نے آئینی طریقوں سے حکومت کی سرگرمیوں کو جاری رکھا، اور جب وہ تمام اچھے طریقے سے اس کا پوری ریاست میں ہولڈ ہو گیا بہت اچھے طریقے سے اور تمام شعبوں پر، تو اس نے وہ جو جمہوریت کا جو اس نے لبادہ پہنا ہوا تھا اس کو اتار پھینکا، اور اس طرح سے اپنی پارٹی کی آمریت قائم کر لی، اور اس کو اس نے فسطائیت کا نام دیا تھا۔ اب موسولینی یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا پروگرام کیا ہے، تو میں پروگرام پر نہیں عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو دونوں تحریکیں تھیں، قومی اشتراکیت جو کہ جرمنی میں شروع کی تھی ہٹلر نے، اور فسطائیت موسولینی کی، یہ دونوں تحریکیں تھیں، نظریات نہیں تھے۔ پہلے عمل ہوتا تھا، بعد میں نظریہ بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عمل پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فسطائیت کا مفہوم کیا ہے۔ فسطائیت جو ہے وہ فاشزم، اس اطالوی لفظ سے فاشیوس سے نکلا ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ اسی طرح سے فاشس ایک لفظ ہے اطالوی کا، اس سے بھی اسے لیا جاتا ہے، اور اس کے معنی بھی لکڑیوں کا گٹھا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو قومی یکجہتی
اتحاد کے طور پر، مضبوطی کے طور پر لیا جاتا ہے فسطائیت کے لفظ کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فسطائیت کا کوئی فلسفہ نہیں تھا، جیسے موسولینی کہا کرتا تھا کہ میں فلسفے پر نہیں، عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ تو فسطائی جو تھے وہ اپنے آپ کو اطالوی سیاست کے خانہ بدوش کہتے تھے، جو مخصوص اصولوں کے پابند نہ تھے، بلکہ وہ اپنی آگے آگے بڑھتے تھے منزل کی طرف۔ تحریک تھی یہ، اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نظریہ بنتا تھا، پہلے یہ عمل کرتے تھے اس کے اوپر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے فسطائیت کے اصول کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ فلسفے کی بجائے عمل ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا کوئی فلسفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسولینی جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں گفتگو پر عمل کو ترجیح دیتا ہوں، اور وہ اس کے حصول کے لیے اپنے جو بھی وہ عمل کرتے تھے اس کے لیے وہ بنیادی پالیسیاں اور اصولوں میں تبدیلی عام طور پر کرتے رہتے تھے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ ویسا ہی کرے گا، بلکہ وہ اس کی پالیسیوں میں، اصولوں میں تبدیلی آتی رہتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے ہمارے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے، قوم کے مفاد کے لیے کوئی بھی جو اصول ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے یا اصول بنائے ہیں اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ فلسفے کی بجائے عمل پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریاست اور فرد کا تعلق ہے، کہ وہ ریاست اور فرد کے درمیان کیا تعلق پیش کرتے ہیں۔ ریاست کے بغیر فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرد کو ریاست کے اندر ہی تمام آزادیاں اور حقوق ملیں گے، ریاست کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو مکمل طور پر ریاست کے رحم و کرم پر فرد کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں، وہ صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ریاست اس سے جو چاہے وہ کام لے سکتی ہے، اس کے ذاتی مفادات کوئی نہیں ہے، وہ ریاست کے مفادات کے لیے کام کرے گا۔ اس کے اظہار رائے پر مکمل پابندی ہے، وہ کوئی ایسی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا جو حکومت کے یا خلاف ہو یا اتحاد کے خلاف ہو۔ تو اس طرح سے فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے ریاست کے سامنے۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا۔ ریاست جو ہے وہ عوام کے معاشی معاملات میں بھی مکمل مداخلت کر سکتی ہے، ان کے معاشرتی، مذہبی، سیاسی، معاشی، ثقافتی تمام امور کی رہنمائی جو ہے وہ ریاست کرے گی، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی عوام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی مختلف جو بھی شعبے میں جو کام کر رہا ہے وہ ریاست کی مرضی کے مطابق کرے گا، یعنی فرد کی مرضی جو ہے وہ ریاست کی مرضی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسے ریاست کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مطلق العنان ریاست ہے، کہ ریاست، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریاست اور فرد کے تعلق سے ہی ہمیں واضح ہو گیا کہ ریاست جو ہے مکمل طور پر حاوی تھی افراد کے اوپر، مطلق العنان تھی۔ ریاست جو ہے وہ جو چاہے افراد کے ساتھ سلوک کر سکتی تھی، وہ افراد جو تھے وہ اس کے ایک اعلیٰ کار تھے، وہ جیسے چاہے ان کو استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ ریاست میں جو جیسے آپ کو پتہ ہے 3 شعبے ہوتے ہیں، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، ان پر مکمل کنٹرول جو ہے وہ مرکزی پارٹی کا، یعنی موسولینی کی جو پارٹی تھی، فاشسٹ پارٹی، اس کا مکمل کنٹرول تھا۔ باقی یہ جو عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ کام کر رہے تھے وہ اس کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کر رہے تھے، جیسا وہ چاہتا تھا، جیسی اس کی پارٹی، مرکزی پارٹی چاہتی تھی ویسا ہی ہوتا تھا۔ افراد کو اپنے خیالات کے اظہار کا کوئی حق نہیں تھا، جو کچھ بھی حکومت چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ حکومت کی پروپیگنڈے مشینری جو تھی وہ بہت تیز تھی، ایکٹیو تھی، اور وہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی، اور عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا بالکل حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ بجائے خود ایک مقصد ہے، جیسے ہم نے پہلے اشتراکیت میں پڑھا تھا، اسی طرح سے یہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ریاست اصل میں فرد کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ریاست بنانا، تو اس کا اپنا انفرادی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ریاست کے وسیع تر مفاد کے لیے اس کو اپنے مفادات، اپنی انفرادی حیثیت کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اصل مقصد جو ہے وہ ریاست بنانا ہے، ریاست جو ہے وہ بجائے خود ایک مقصد ہے، اور وہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ جو ہم یہ کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ قومی اتحاد اور ایک پارٹی ہے۔ ان کا نعرہ ہی یہی تھا، جو نازی پارٹی ہٹلر کی تھی، فاشسٹ پارٹی موسولینی کی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ریاست، ایک پارٹی اور ایک لیڈر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا نعرہ تھا، تو اسی بات پر یہ بیس کرتے تھے کہ قومی اتحاد اسی وقت پیدا ہوگا جب صرف ایک پارٹی ہوگی، کسی دوسری پارٹی کو اپنا وجود برقرار رکھنے کی ریاست کے اندر اجازت نہیں تھی، صرف ایک پارٹی ہے
جب اگر زیادہ پارٹیاں ہوں گی تو عوام کی رائے جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، عوام تقسیم ہو جائیں گے، قومی اتحاد نہیں رہے گا۔ اس لیے قومی اتحاد کو پارا پارا نہیں کرنا ہم نے، ایک ہی پارٹی ہوگی اور اس ایک پارٹی کی وجہ سے اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے جمہوریت کی مخالفت۔ یہ لوگ جو تھے شروع میں تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ جمہوریت کی بیس پر آئے تھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن بعد میں یہ بالکل جمہوریت کی ضد تھی، فسطائیت جو تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عوام کی آزادی اور مساوات بالکل نہیں دیتے تھے، ان کے حقوق کو بالکل یہ نہیں سمجھتے تھے کہ افراد کو فطری طور پر حقوق ملے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حقوق جو ہیں وہ ریاست کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک بہت نقصان دہ طرز حکومت ہے کہ اس میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ کچھ عقل مند لوگ جو ہیں وہ حکومت کریں۔ یہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ ریاست کے اندر ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی ہوتی ہے، ان پڑھ اور جاہل لوگ جو ہیں وہ حکومت کوئی اچھا کا حکومت طریقے سے حکومت نہیں کرتے، تو اس لیے وہ اس کے اوپر سخت تنقید کرتے تھے اور سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک باشعور لیڈر ہو، ایک رہنما ہو اور ایک ریاست کے اندر ایک پارٹی ہو۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک قوم، ایک پارٹی اور ایک رہنما کے اوپر یہ لوگ بلیو کرتے تھے، اور وہی ایک پارٹی اور ایک لیڈر جو ہے ان قوم کی فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے۔ کوئی جمہوریت جو ہے وہ افراد کی یا قوموں کے لیے بہتر کام نہیں کرتی، یہ اس بات پر بلیو کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اشتراکیت کی مخالفت ہے کہ انہوں نے جس وقت اشتراکیت پورے یورپ میں بہت عروج پر تھا، اس وقت یہ لوگ وہاں پر اقتدار میں آئے تھے اپنی اپنی پارٹیوں کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے اشتراکیت کی سخت مخالفت کی تھی۔ اشتراکیت میں کیا ہوتا ہے کہ ذاتی ملکیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو تھے وہ ذاتی ملکیت کو تحفظ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ذاتی جائیداد کا ہونا جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ریاست کو مضبوط بناتی ہے، عوام میں تعاون بڑھتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور جب یہ انہوں نے نظریہ اپنایا تو اس وجہ سے ریاست کے جو امیر لوگ تھے ان کی حمایت انہیں حاصل ہو گئی اور انہوں نے مکمل پیسہ ان کے پیچھے لگایا، تو اس طرح سے انہوں نے اشتراکیت کی کھل کر مخالفت کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بین الاقوامیت اور امن کی مخالفت۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو تھے وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے ممالک میں برسر اقتدار آئی ہیں۔ فسطائیت جو تھی وہ یہاں پر موسولینی لے کر آیا اپنی فاشسٹ پارٹی کے ذریعے سے، تو یہ جو ہے یہ بین الاقوامیت اور امن کے اس وجہ سے مخالف تھے کیونکہ وہ اپنی قوم کو بڑھا چڑھا کر بتاتے تھے کہ ہماری قوم جو ہے دوسری قوموں پر سب سے افضل قوم ہے، دوسری قوموں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور باقی اس کو زیادہ سے زیادہ علاقوں کو اپنے انڈر کنٹرول لانا چاہیے، سرحدوں کو وسیع کرنا چاہیے، آپس میں اتحاد سے اتفاق سے رہیں لیکن زیادہ سے زیادہ اپنا علاقہ وسیع کریں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ امن جو ہے وہ ایک بزدلی کے نشان ہے، ٹھیک ہے، کمزوری ہے قوموں کی، اس لیے وہ امن کے مخالف تھے۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کارپوریٹ ریاست۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ اس وقت اشتراکیت کا دورہ تھا، مزدوروں اور صنعت کاروں میں آپس میں بہت زیادہ جھگڑے عروج پر پہنچے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کارپوریٹ ریاست کے نام سے ایک نظام جو ہے، ایک تنظیم جو ہے وہ متعارف کروائی تھی۔ اس میں کیا تھا کہ ہر ریاست کے اندر جتنے بھی کارپوریشنز تھیں، ہر کارپوریشن میں ہر صنعت جتنی بھی صنعتیں تھیں، ہر صنعتی میں ایک کارپوریشن بنائی گئی تھی، اور اس کارپوریشن میں صنعت کار اور مزدور دونوں کے نمائندے جو وہ تھے وہ شامل ہوتے تھے، اور وہ اپنے جو بھی مسائل ہوتے تھے ان کو آپس میں مشاورت کے ذریعے سے حل کر لیتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے کام کی نگرانی حکومت کر رہی ہوتی تھی، اور جو کچھ حکومت چاہتی تھی وہ ویسا ہی بہت سخت نگرانی تھی، اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ حکومتی جو پارٹی تھی وہ کرواتی تھی، تو اس طرح سے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کارپوریشن نظام پر اعتراض کیا گیا کہ یہ تو حکومت کی اعلی کار تھی، جو اس میں مزدوروں کے اور صنعت کاروں کے نمائندے شامل تھے اس کارپوریشن میں، وہ حکومت کی سخت نگرانی میں کام کرتے تھے اور ان کے اعلی کار تھے، اور ان کی مرضی سے وہ ادھر ادھر بھی نہیں ہل سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فسطائیت کی برائیاں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو برائی ہے وہ امن دشمن ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنگ کرنا جو ہے، امن جو ہے وہ اصل میں کمزوری ہے ریاست کی، تو اس لیے وہ مردوں کے لیے ضروری قرار دیتے تھے جنگ کرنا، اور جنگ کو وہ بہت زیادہ بہادری سمجھتے تھے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ نظام جو ہے وہ امن دشمن تھا۔ فلاحی ریاست کی انہوں نے نفی کی
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ مقصود بذات ہے. اس طرح سے انسان کی قدر کو ختم کر دیا انہوں نے کہ ریاست کے لیے وہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اپنی جان مال جو کچھ بھی ریاست ڈیمانڈ کرے اسے قربان کر دینا چاہیے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ریاست جو ہے وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہے. حقوق اور آزادیوں کا فقدان اس میں فسطائی ریاست میں تھا کہ اس میں شہری کے فرائض کا صرف ذکر کیا جاتا ہے، اس کے حقوق کوئی بھی نہیں ہے. وہ نہ اس کو آزادی تحریر حاصل ہے، نہ وہ تنقید کر سکتا ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی اس کی سخت ترین. جمہوریت کش ہے کہ اس میں چند افراد کے ہاتھوں میں پوری ریاست کا مستقبل دے دیا گیا ہے. ایک پارٹی ہے، ایک حکومت ہے، ایک لیڈر ہے، ایک ریاست ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس میں آمریت کا دورہ ہے. عامر جو چاہے گا ویسا ہی ہوگا. جمہوریت کو وہ لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. ظلم و تشدد پر بنیاد ہے اس کی کہ اس میں افراد کو اپنی رائے کے اظہار کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو اپنے مفادات ہر طرح سے قربان کر دینے چاہیے ریاست کی عظمت کے لیے. تو یہ ظلم و تشدد پر ہی اس کی بنیاد ہے. نسلی امتیاز ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہماری نسل سب سے برتر ہے، حکومت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو یہ نسلی امتیاز کی برتری پر نسلی امتیاز پر قائم تھی. ان کی سیاست جو تھی بے اصول سیاست تھی کہ ان کے لیے سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے. آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار جو ہے، چاہے مثبت ہے چاہے منفی ہے، کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کریں. تو اس طرح سے ان کی بے اصول سیاست تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں انسانی مساوات کی مخالفت یہ لوگ کرتے تھے. وہ یہ سب لوگ ان کے نزدیک مساوی نہیں ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص ہیں، ان کو خاص مراعات دی جاتی تھی مخصوص طبقے کو. اور اس طرح سے انہوں نے انسانی مساوات کی مخالفت کی. ظاہری شان ہے کہ اس میں ظاہری شان و شوکت کو اظہار بہت زیادہ کیا جاتا تھا، عوام کے ذہنوں کو متاثر کیا جاتا تھا. کیا گیا جب عوام فوری طور پر تو عوام اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ تو صرف ایک دھوکہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے شروع میں تو یہ کہا کہ ان کی قوم جو ہے وہ بہت عظیم قوم ہے، سب قوموں پر برتر ہے اور حکومت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انہیں حکومت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. جب وہ ان کے پیچھے چلے تو بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ان کے اوپر آمریت قائم ہو گئی ہے. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناکام نظام ہے کہ یہ نظام جو ہے کامیاب ہی نہیں ہوا. جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت جلدی یہ وہاں پر ختم ہو گیا. دوسری جنگ عظیم ہوئی اور جو تھا اٹلی وہ تباہ ہو گیا اس میں. تو اس وجہ سے وہاں کے جو اٹلی کے ہی جو سپاہی تھے انہوں نے ہی موسولینی کو گولی مار دی تھی. اور تو اس طرح سے یہ اس نظام کی ناکامی کا ایک یعنی ایک ناکامی ہی ہے کہ اسے اس طرح سے مار دیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں محنت کشوں کا استحصال ہے کہ اس میں محنت کشوں کا بہت زیادہ استحصال کیا گیا. کس طرح سے کہ ان کو دولت مند جو تھے وہ اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے تھے، ان سے کم معاوضہ دے کر زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا. تو اس طرح سے یہ ہم نے دیکھی اس کی برائیاں.